دین اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن بہت سے مسلمان ایک تیسری عید یعنی عید میلاد النبی کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں، اور اس جشن کو یا تو وہ عبادت سمجھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دونوں چیزیں درست ہیں۔ جہاں تک عبادت کی بات ہے تو عبادت ان اعمال کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ہمیں خبر دی ہے کہ یہ اعمال عبادت ہیں۔ اب جب اس اصول کی روشنی میں عید میلاد النبی کو ہم پرکھتے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں کی طرف ہم رخ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن پر دلالت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب ہم تلاشتے ہیں تو ان حدیثوں میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی موجود نہیں ہے جس میں اس عید کے اہتمام کا تذکرہ موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید میلاد النبی کا اہتمام کم سے کم عبادت ہرگز نہیں ہے۔ اور جہاں تک اظہار محبت کی بات ہے تو وہ ہستیاں جو ہم سے کئی گنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی اور آپ پر اپنی جانوں کو نشاور کرنے والی تھی، ان میں سے کسی ایک سے بھی ہمیں اس عمل کا ثبوت نہیں ملتا۔ میری مراد ازواج مطہرات اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا موجود نہیں ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی ہو اور اس جشن کا اہتمام کیا ہو۔ لہٰذا جب یہ عبادت نہیں ہے اور یہ اظہار محبت کا یہ طریقہ درست نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ ہے کیا؟ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، دین میں ایجاد ہے، یہ ایک انوینشن ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ منع فرمایا ہے۔ اور جو لوگ اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے انجام دیتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کے میدان میں حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو آنے دو، لیکن فرشتے روک دیں گے، کہیں گے آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں اور آپ کی شریعت میں کیسی کیسی نئی نئی چیزیں اور بدعتیں ایجاد کر لی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں تو آپ کی نفرت کو وہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے اور آپ بھی انہیں سحقن سحقن کہتے ہوئے اپنی نظروں سے دور کرنے کا حکم صادر فرمائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے، آپ محبت کرنے چلے تھے لیکن آپ کے ہاتھ نفرت لگنے والی ہے، لہذا اس عمل سے بچ جائیے۔ اور اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے، یہ عمل یعنی عید میلاد النبی کا اہتمام اگر آپ غور کیجئے تو مسلمانوں کا طریقہ نہیں بلکہ یہ دوسروں سے آیا ہے، غیروں سے آیا ہے۔ بالخصوص کرسچینٹی کے ہاں کرسچنز جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے جشن کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو مناتے ہیں، اور یہ عمل آج مسلمانوں کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے۔ آپ حضرات صحابہ کرام کو دیکھیے، تابعین اعظام کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، تبع تابعین کی زندگیوں کا آپ مشاہدہ کیجیے، یہاں تک کہ ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، بلکہ یہ 300 صدیاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر کے حضرات تبع تابعین کی زندگیوں تک، یہ 3 صدیاں جو ہیں، ان 3 صدیوں میں کہیں آپ کو عید میلاد النبی کا ذکر تک نہیں ملتا ہے۔ کیا یہ اس بات کی واضح دلیل نہیں کہ یہ عمل درست نہیں ہے، یہ عمل دین کا حصہ نہیں ہے؟ ان لوگوں نے جو ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر تھے، جب ان لوگوں نے اس عمل کو انجام نہیں دیا تو یہ عمل خیر اور بھلائی والا، ثواب اور اجر والا عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی آنکھوں کو کھولیے اور اس عمل کی حقیقت لوگوں کو بتائیے اور خود بھی اس عمل میں شامل ہونے سے بچیے۔